السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم نئے نئے ناول لے کر آتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ آج کے ناول کا نام ہے دل کے مکین بائے ایمان قاضی۔ کب تک یہ سوگ منانے کا ارادہ ہے؟ ان سے کہو وہ زندہ ہے، ابھی مری نہیں۔ جس دن مر جائے یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ فی الحال میں اس قسم کا ماحول گھر میں برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آج ملیح آ رہی ہے، اس کے سامنے نہ تو ایسا موڈ ہو اور آپ لوگوں کا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہو جس سے اس کو برا لگے۔ اگلے ہفتے تک منگنی کا فنکشن بھی رکھ رہا ہوں، بہت ڈیلے ہو گیا پہلے ہی، وہ ناشتہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولے۔ دروازے میں کھڑی رفعت بیگم نے دکھی دل کے ساتھ شوہر کے یہ احکامات سنے اور تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ گئیں۔ ہائے گل، میری بچی کیسی ہوگی؟ کیسے باپ ہو تم توقیر احمد؟ ہوش و حواس سے بیگانہ صحیح، پر ہے تو گل بھی تمہارا ہی خون، کیا ایک دفعہ بھی تمہارا دل نہیں کانپا؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ آنسو ایک بار پھر رواں ہو گئے۔ دعا 2 دن سے چھٹی پر تھی۔ ملیح شام کو توقیر احمد کے ساتھ واپس آ گئی، جیسے گئی تھی۔ اسے اپنے کسی فعل پر شرمندگی نہیں تھی۔ رفعت بیگم اپنے کمرے میں ہی تھیں کل رات سے۔ دعا بمشکل انہیں باہر لائی تھی۔ پتہ نہیں ان کو نہ پا کر توقیر احمد کا موڈ بگڑ جانا تھا۔ ایک ہی دن میں نچڑ سی گئی تھی رفعت بیگم۔ ملیح البتہ خوب چہک رہی تھی۔ کسی کا دل اجاڑ کر پتہ نہیں لوگ کیسے اتنا خوش رہ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک نظر باپ کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف ملیح پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، کیا بات ہے امی، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اچانک ہی اس نے رفعت بیگم پر نظر کرم کی۔ تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہاری تو خواہش پوری ہو گئی نا، انہوں نے کسی قدر غصے سے کہا۔ دعا کا نوالا لیا ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا۔ توقیر احمد کے چہرے کے نقوش تن سے گئے۔ لاڈلی بیٹی کے ساتھ اس قسم کا رویہ انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ تو شکر ہے اسی پل معیز کی آمد پر ملیح نے رفعت بیگم کی طرف سے منہ موڑ کر توجہ اس کی جانب مرکوز کر لی۔ دعا نے سکون کا سانس لیا اور ماں کو کمرے میں لے گئی۔ اگلے دن رفعت بیگم ناشتے کی میز پر خود ہی آ گئی تھیں اور آتے ہی انہوں نے پہلا مطالبہ یہی کیا کہ وہ اپنی گل کو دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ دعا، آپ جب کالج سے واپس آ جائیں تو مجھے انفارم کر دیجیے گا، میں گاڑی بھیج دوں گا، پھر آپ اس سے مل آنا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد انہوں نے کہا۔ دعا کالج کے لیے اور ملیح یونیورسٹی کے لیے نکل گئیں۔ شام کو انہوں نے جس گل کو جا کر دیکھا وہ ان کی گل تو ہرگز نہ تھی۔ بے شمار پاگل عورتوں کے درمیان مخصوص یونیفارم میں بے تاثر آنکھیں، بہتی رال اور کمزور چہرے والی کو رفعت بیگم نے تڑپ کر گلے سے لگا لیا۔ ماں بہن کے چہرے، ان کا لمس بھی اس کے شعور کو نہ جگا سکا، ورنہ رفعت بیگم اور دعا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر ضرور پھیل جاتا تھا، اور وہ تاثر نہیں تھا، وہ کسی حد تک غنودگی کے زیر اثر لگی اور اس مختصر وقت میں جو ملاقات کے لیے مخصوص تھا اس پر نیند طاری ہو گئی اور وہیں اپنے 37 نمبر بیڈ پر وہ پھیل کر سو گئی۔ وہاں کا ماحول، پاگل عورتوں کی چیخ و پکار اور عجیب و غریب حرکتوں کے بیچ اپنے جگر کے ٹکڑے کی حالت، وہاں موجودگی رفعت بیگم کے دل کو کاٹ کر رکھ گئی۔ وہ خوش ہونے کے بجائے بے حد دلگرفتہ اور عجیب سی گھٹن لیے واپس آئیں، اور باہر آتے ہی وہ کمپاؤنڈ میں ہی دعا سے لپٹ کر پھٹ پھٹ کر رو دیں۔ دعا کیا کرتی، وہ خود بھی گل کو اپنی ماں کی جدائی اور اس حالت میں دیکھ کر گمسم تھی۔ دونوں ماں بیٹی کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھی رہیں، پھر بوجھل دل اور قدموں سے واپس لوٹ آئیں۔ اگلے ہفتے ہی ملیح کی منگنی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ گھر کا عجیب سا ماحول تھا۔ دعا کو نہ تو ملیح کی تیاریاں اچھی لگ رہی تھیں، نہ ہی اس تقریب میں شرکت کرنے کا دل کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو واقعی دنیا کی ہر خوشی پلیٹ میں رکھ کر دی جاتی ہے، ملیح انہی لوگوں میں سے تھی۔ رفعت بیگم کو ڈپریشن سے دورے پڑنے لگے تھے۔ انہی بوجھل دنوں میں ملیح کی منگنی کا دن بھی آ کر گزر گیا۔ اگرچہ یہ شروع سے طے شدہ بات تھی، پر دونوں کو ساتھ دے کر دعا کے دل کا ایک کونا ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا تھا۔ وہ صرف ملیح کے مقدر کا ستارہ تھا، تو اس کے دل کا ایک کونا کیوں ہمیشہ اس کے نام پر روشن ہوتا تھا؟ جھلملاتی آنکھوں سے اس نے اسٹیج پر خوش گپوں میں مصروف اس حسین ترین جوڑے کو دیکھ کر سوچا، اور آنکھ سے نکل کر آنے والا واحد آنسو اس نے بے مور ہونے سے پہلے ہی صاف کر لیا۔ اس کے بعد ملیح اور معیز کی شادی، ملیح کے فائنل امتحان جو 2 ماہ بعد تھے، کے بعد ہونا قرار پائی۔ اب معیز اور جو بھی وقت ملتا دھڑا دھڑ شادی کی خریداری میں گزارتے۔ رفعت بیگم کی بیماری کے پیش نظر توقیر احمد نے انہیں خطی رقم اپنی بھابھی معیز کی ماں کے حوالے کی تھی۔ دعا کو ساتھ لے کر ان کی طرف کی تیاری بھی کر لیں۔ اس عرصے میں
دعا ہر ہفتے ماں کو گل کے پاس لے جاتی، جس کی ذہنی اور جسمانی طور پر مخدوش ہوتی حالت انہیں ہر ملاقات پر ادموا کر ڈالتی۔ وہ زیادہ تر انہیں غنودہ کیفیت میں ہی ملتی تھی اور رفعت بیگم اس کے غم میں گھل گھل کر خود ختم ہو رہی تھی۔ اور اس دن جب دعا بے حد گہری نیند میں تھی، صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، جب اس کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ یا الہی خیر! وہ ننگے پاؤں ہی دروازے کی طرف بڑھی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہاں برخلاف توقیر احمد کو سلیپنگ گاؤن میں ملبوس دیکھ کر وہ پریشان سے زیادہ حیران رہ گئی۔ پاپا خیر تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ تم میرے ساتھ آؤ دعا، وہ کہتے ہی وہاں سے ہٹ گئے۔ دعا تیزی سے بھاگ کر ان کے کمرے کی طرف گئی۔ وہاں رفعت بیگم کو سکون سے سوتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور توقیر احمد کو ڈھونڈتی لاؤنج اور پھر پورچ کی طرف آئی۔ وہ ڈرائیور سے گاڑی نکلوا رہے تھے اور ابھی تک سلیپنگ گاؤن میں تھے۔ کیا ہوا پاپا؟ کہاں جا رہے ہیں اس ٹائم؟ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں دعا، انہوں نے صرف اتنا کہا اور ڈرائیور کی موجودگی کے سبب کچھ کہنے سے احتراز برتا۔ دعا بھی کچھ حیران پریشان اندر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے زن سے گاڑی گیٹ کے باہر نکال کر آگے بڑھا دی۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی پھیل کر پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر چکی تھی۔ دعا اس وقت چونکی جب اس نے جانے پہچانے راستوں پر گاڑی کو دوڑتے دیکھا۔ پاپا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گل تو ٹھیک ہے نا؟ ہم اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے پتہ بھی نہ چلا اور پتہ نہیں کیوں آنسو تیزی سے اس کے گال کو بھگونے لگے۔ پاپا کے ماتھے کی شکنیں اور طویل خاموشی اسے کسی انہونی کا پتہ دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ واضح تھا۔ گل کی اچانک موت کی تصدیق کرتا ڈاکٹرز پر چیختے چلاتے توقیر احمد شدت و غم سے اپنے حواس مفلوج ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسٹریچر پہ لیٹی گل معصوم، جس کے چہرے پر اس وقت ابدی سکون تھا، پاپا کی گاڑی میں واپسی کا سفر طے کرتی کسی بھیانک خواب کے زیر اثر۔ دعا اور پیچھے ایمبولینس کا بھیانک سائرن جو ایک تلخ بے حد تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ امی تو یہ دیکھ کر تیورا کر گر پڑیں۔ خالہ بھی آ گئیں، محلے والے سب جمع تھے۔ ایک بار پھر ہوش میں آنے پر رفعت بیگم ایک طرف خاموش کھڑی ملیحہ کی طرف لکیں۔ مار دیا نا میری معصوم بچی کو تیری ضد نے؟ جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ ملیحہ، تمہاری آنکھوں میں کھٹکتا سب سے بڑا کانٹا نکل گیا۔ میرے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے نا تو نے ملیحہ؟ دیکھنا تو بھی کبھی خوش نہیں رہے گی۔ دعا ایک دم سے حواسوں میں لوٹی اور روتی بین کرتی ماں کو خود میں سمیٹ لیا۔ توقیر احمد سے پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹرز نے ملیحہ کی موت کو ہارٹ اٹیک کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ ساتھ رپورٹس بھی تھیں، پر گل کو نہلانے والی عورت نے یہ انکشاف کیا تھا کہ گل کے سر میں کسی گہری چوٹ کا نشان تھا۔ توقیر احمد اسپتال والوں پر مقدمہ کرنا چاہتے تھے، پر رفعت بیگم کی بات پر ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کا مقدمہ اپنے مالک کے سپرد کیا، وہ بہترین مصنف ہے۔ اگر بات مقدمے کی ہے تو ڈاکٹرز اور عملے پر مقدمہ کرنے سے پہلے یہ سلسلہ گھر سے شروع کیوں نہیں کرتے آپ، جہاں اس مقدمے کی زد میں کئی لوگ آئیں گے؟ اس کا اشارہ کس جانب تھا وہ سمجھ گئے تھے، پر زندگی میں پہلی بار ان کو کچھ کہنے یا ان سے الجھنے کے بجائے انہوں نے آہستہ سے دعا سے کہا تھا اپنی ماں کو اندر لے جائے۔ صدمہ تو شدید تر تھا، پر رفعت بیگم اپنی معصوم بچی کا معاملہ خدا پر ڈال کر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہوتی چلی گئیں۔ وقت بڑے بڑے گھاؤں پر صبر کی چادر ڈال دیتا ہے، وہ بھی رو پیٹ کر صبر کرنا سیکھ گئی تھیں۔ انہی دنوں ملیحہ کے فائنل ایگزام شروع ہو گئے۔ جب اس نے بہانہ بنایا کہ ایسے ٹینشن والے ماحول میں وہ اپنی پڑھائی پر صحیح توجہ نہیں دے پا رہی، سو خالہ کے گھر جا کر رہے گی۔ توقیر احمد اس کی بات کی نفی کر جائیں ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ دعا کے وہی معمولات۔ وہ کالج سے آ کر امی کے ساتھ کھانا کھا کے تھوڑے کام کرتی، پھر اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ امی کو بھی وقت دیتی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ گل تھی تو کتنی مصروفیات ہی اس کے حوالے سے دعا اور رفعت بیگم کو گھیرے رکھتی تھیں۔ اب وہ نہیں تو لگتا ہے کہ مصروفیت نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں رہی نہیں، اور فراغت نامی شے نے ان کی زندگی کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ توقیر احمد ہر روز ملیحہ کے پاس چکر لگا آتے۔ پیپر سے فراغت پاتے ہی ملیحہ پاپا سے اجازت لے کر خالہ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئی، اور اس کی واپسی کے بعد ملیحہ اور معیز کی شادی کا پروگرام تھا۔ ملیحہ کی واپسی کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ شادی کی شاپنگ ایک بار پھر معیز اور وہ اکٹھے مل کر رہے تھے۔ ایک دو بار ملیحہ دعا کو بھی ساتھ لے کر گئی تھی۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے خالہ نے توقیر احمد کو فون کر کے درخواست کی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ ملیحہ کو اپنے گھر سے رخصت کریں، اور خلاف توقع توقیر احمد مان گئے۔ ملیحہ ایک بار پھر خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ مایوس 2 دن پہلے خالہ کے گھر سے
आने के बाद मलिया के फ़ोन ने तौकीर अहमद को साकित कर डाला। दिन में वो 2-3 बार फ़ोन पर बातचीत तो रोज़ का मामूल था। असल बात या फरमाइश थी जो इस बार मलिया ने तौकीर अहमद के सामने रख कर बता दिया था। औलाद भी आजमाइश होती है, कभी देकर आजमाती है और कभी लेकर, कभी इसके बीच की बात होती है। इस बार मलिया अहमद ने बाप से कहा था, अगरचे इसकी शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन खाला का कनाडा पलट बेटा, जिससे इसकी 10 साल पहले मुलाकात हुई थी, वो बेगर्ज तालीम कनाडा चला गया था। बाद में जॉब और फिर वहीं शादी के बाद वापस ही ना आया। खाला ही 5 साल पहले इससे मिलकर आई थी। अब जब वो 2 साल पहले इसकी पहली शादी टूट गई तो वो लौट आया था, मुझ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा मालदार, फिर कनाडा की शौहरियत रखने वाला वो खूबरू नौजवान, जिसने पहली ही नज़र में मलिया से हसरत भरे लहजे में कहा था, काश वो 2 साल पहले मिले होते। और न जाने क्या हुआ था, मलिया ने भी अपने बाप को फरहाद से एक अनदेखी मोहब्बत की डोर में बंधते हुए महसूस किया और हर गुजरता दिन इन्हें करीब लाता गया। आखिरकार मलिया अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होते हुए तौकीर अहमद को एक बार फिर आजमाइश के दायरे में खींच लाई थी। ऐसा दायरा जो इसकी ज़ात से शुरू, इसी की ज़ात पर ख़त्म होता था। मलिया कब का फ़ोन काट चुकी थी। तौकीर अहमद बेजान हाथों के साथ हाथ में पकड़े मोबाइल को थामते किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहे थे। क्या हुआ पापा? दुआ के बार बार बुलाने पर वो चौंके और खाली नज़रों से इसे देखने लगे, जो इनकी गायब दिमागी महसूस करके इनकी खैरियत दरियाफ़्त कर रही थी। किस्मत इस तरह भी मेहरबान होती है, इतनी फ़याज़ के मुक़द्दर का सबसे रोशन सितारा लाकर आपकी मांग में सजा देते हैं, ऐसे कि आप हैरान रह जाएं। अपना पुरपुर सजाए वो इस शख्स की मुंतज़िर थी, जिसे होश संभालते ही इसने दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बिठा दिया था। कभी भी अपने रब से मांगने की जुर्रत अपने अंदर ना कर पाई थी, पर अल्लाह वो बहुत मेहरबान करीम ज़ाते पाक है, जो देते हुए बंदे के अमाल नहीं, अपनी रहमत को भी देखता है और झोलियों को ऐसे भरता है कि समेटने के लिए जगह तंग पड़ जाती है। इसकी किसी नेकी के एवज़ वो नवाज दी गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही एक अजीब और अनोखे एहसास के तहत सर झुका कर बैठ गई। शोर मचाती धड़कनों के दरमियान इसने इसका आना और अपने पास बैठना महसूस किया। कुछ लम्हे एक मायने खेज सी खामोशी की नज़र हो गए। इसकी आवाज़ सुनकर इसका दिल गोया कानों में धड़कने लगा। अपने होश संभालने पर वो अपनी खाला के यहाँ एक बेहद खूबसूरत गुलाबी गुड़िया को देखा और फिर रोज़ स्कूल जाने से पहले इसे देखना, वापस आने के बाद इसे छूना, फिर रात को सोने से पहले जब तक इसे ना देख लेता नींद मुश्किल से आती थी। फिर जब वो गुड़िया मेरे अल्तफ़ात महसूस करने के काबिल हुई, इसने मुझसे प्यार वसूलना और ज़िद मनवाना अपना हक़ समझ लिया। इसका ऐसा करना मुझे खुश कर देता। इसने अपनी ज़िंदगी में इसके आने के बाद किसी की कमी महसूस नहीं की। मेरी मसरूफ़ियात, मेरी तरजीहात, पसंद नापसंद इसकी मर्ज़ी की ताबे होती थी। अम्मी अब्बा ने हर बार इस रवैये से मुझे एहसास दिलाना चाहा कि वो फितरतन अपने ज़म में ज़िंदगी गुजारने वाली एक खुदगर्ज़ लड़की है, जिसने अम्मी की बहन की, इनकी भांजियों की ज़िंदगी में कभी खुशियों की बारिश को ना बरसने दिया। तौकीर अहमद और इनके बाकी अहलो अयाल के दरमियान वो लड़की ऐसी छतरी की मानिंद थी, जो इनके प्यार, तवज्जो, अल्तफ़ात के सारे मौसम खुद पर ले लेती। बाकी लोग तरसते रह जाते। अम्मी अपनी भांजी को इस घर में मेरे हवाले से लाना चाहती थी। मुझे भी वो संजीदा और कम गो लड़की बड़ी पसंद थी, जिससे हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रहा। इसने आंसू से अपने चेहरे को भीगता महसूस किया और हाथ हौले हौले कांपने लगे। ये सब वो पहले से इससे ज़्यादा बेहतर जानती थी, फिर वो क्यों इसे कुछ देर की तौक़ुफ़ के बाद फिर गोया हुआ। मैं कह रहा था, अम्मी की भांजी मुझे पसंद होती, पर इस हवाले से नहीं, मेरी ज़िंदगी में आए बस इसे एक अच्छी लड़की के लिए मैं नरम जज्बात रखता था। मेरी मोहब्बत ने मेरी मोहब्बत को बढ़ा दिया कि चचा की बेजा हिमायत और दी गई आज़ादी कि वो ये सुनने की आदी ना रही, जायज़ नाजायज़, अच्छा बुरा, इसने सब मनवा लिया। पहली बार गुल के लिए इसकी हरदर्मी मुझे बहुत बुरी लगी। इसने इस मासूम लड़की से ख्वाम का बैर बांध लिया था। मेरे समझाने पर भी बाज न आई, पर पता क्यों नहीं, क्योंकि मैं इससे कभी नफ़रत ही नहीं कर पाया। इसकी मोहब्बत ने दिल के वसी समंदर की तरह घर कर लिया था। मंगनी के बाद हम और करीब हो गए। वो मनवाती, लाड करती, फरमाइश करती, यही अच्छी लगती थी। फिर हमारी शादी से सिर्फ 7 दिन पहले इसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ एक पसंदीदगी थी। इसे लगा इसकी आवाज़ भरा गई है। वो खुद को रोने से बाज न रख सकी। इसने अपना हिनाई हाथ इसके हाथ पर रखा। इसने कहा, इसका आइडियल अब मिला है
اور محض جذباتیت میں اسے اگنور نہیں کر سکتی۔ چچا کا سر جھک گیا، پر ایک بیٹی نے سر جھکایا تھا تو دوسری نے ان کی عزت کی لاج رکھ لی تھی۔ معیز احمد بھی ٹوٹ گیا ہے۔ دعا: اسے سمیٹ لو دعا۔ اس بار وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ میں اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں دعا، تو کیوں پھر یہ دل اس کی طرف ہمک رہا ہے؟ اتنی ذلت اور ٹھکرائے جانے کا اذیت ناک احساس بھی اس کی محبت کو کم نہیں کر رہا۔ دعا: مجھے اس ساحرہ کے حصار سے نکال لو خدا کے لیے۔ اس کے یہ الفاظ دعا کو ساکت کر گئے۔ وہ ہمیشہ سب کے آنسو پوچھتی آئی تھی۔ یہ تو وہ ہستی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ آئی ایم سوری دعا، اپنے غم میں نے تمہارے جذبات کا بھی خیال نہیں رکھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری اور میرے والدین کی جس عزت کو تم نے سنبھالا دیا ہے وہ سود سمیت لوٹا دوں گا۔ اور محبت، اس نے آہستہ سے کہی گئی بات کے جواب میں دعا کے منہ سے نکلی بات اسے چونکا گئی۔ وہ اپنے مجروح سے ہنس دیا اور آہستہ سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم اتنی اچھی ہو کہ دعا، مجھے یقین ہے جلد ہی تم سے محبت بھی ہو جائے گی۔ بس مجھ سے بے وفائی مت کرنا کہ زندگی کا یہ امتحان بڑی آزمائش ہوتا ہے انسان کے لیے۔ پتہ ہے موہت، میں نے آپ کو کبھی اپنی دعاؤں میں نہیں مانگا۔ آپ مجھے اپنی اوقات سے باہر لگے تھے، لیکن ملیحہ پر رقص ضرور آتا تھا۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ دعا اپنی بہن سے کبھی حسد نہ کرنے لگ جاؤں۔ پر میرے اللہ کو میں اتنی عزیز ہوں کہ اس نے مجھے اس بیماری سے تو محفوظ رکھا، پر مجھے بن مانگے وہ سب دے دیا جو میں نے مانگا ہی نہیں۔ میرے لیے آپ کے نام کی چھت ہی میرے مقدر کا اوج ہے۔ آپ جب چاہیں مجھ سے ملیحہ کی بات کر سکتے ہیں۔ اسے یاد کرنے کے لیے میرا کندھا اور اپنا بوجھ بانٹنے کو میرا دل ہمیشہ حاضر ملے گا، کیونکہ میں خود محبت کی راہ کی مسافر ہوں اور جانتی ہوں یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، انسان کو بے بس کر دینے والی۔ نم آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی وہ موہت کو کسی اور ہی دنیا کی باسی لگی، جو راستہ بھٹک کر اس خودغرض دنیا میں آ نکلی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اللہ اس پر کتنا مہربان تھا کہ اس کی شفاف سوچوں والی لڑکی اس کے حصے میں لکھ دی تھی۔ دعا کا قد اس کی نظروں میں کچھ اور اونچا ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں ان کے چہروں کی طمانینت اور آسودگی ان کے اپنوں کو احساس دلایا کہ مجبوری میں اٹھائے جانے والے قدم نہ صرف ان کی عزت کو سنبھالا دیا تھا، بلکہ یوں سکون بھی بخشا تھا کہ عین وقت پر ملیحہ کی ہٹ دھرمی اور شادی سے انکار نے ان سب کو، خصوصاً توقیر احمد کو ہلا ڈالا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بیٹی پر چلائے، غصہ ہوئے اور اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی بھی دی، پر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ تھک کر انہوں نے اس کے حصے کی جائیداد دے کر فرحاد کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا، اس شرط پر کہ ان کا تعلق اس سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اپنی منوانے کے بعد ضد کر کے وہ رو دھو کر انہیں منا لے گی، پر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ شمالی علاقہ جات سے واپس آنے کے ایک ہفتے کے بعد کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی۔ جب وہ ان کو منانے ان کے آفس پہنچی، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہاں 2 گھنٹے ان کے انتظار میں بیٹھی رہی، پر وہ پچھلے دروازے سے چلے گئے۔ ملیحہ کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی توقیر احمد تھے جو اس کی ایک مسکراہٹ لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ فرحاد کو بغیر بتائے وہاں سے آئی تھی، سو اس کی بار بار آنے والی کال پر اسے واپس گھر جانا پڑا، ورنہ وہ اس کے پیچھے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے اپنے کسی بھی اقدام پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے خیال میں یہ اس کا مذہبی اور معاشرتی حق تھا۔ تو پھر توقیر احمد نے یہ بات سکھائی تھی کہ وہ اپنی بات کو دل میں نہ رکھے، اظہار کرے۔ اس کا باپ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے یہ بات گرہ میں باندھ لی تھی، جائز اور ناجائز کا فرق بھلا کر۔ پھر وہ کیوں اپنے باپ کو اپنے دل کی بات نہ بتاتی؟ یونیورسٹی کی ڈگری یافتہ وہ لڑکی یہ بات بھول گئی تھی کہ ہر بات اور عمل کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ گزر جائے تو پھر اپنی پوری فتنہ سازیوں کے ہمراہ آتا ہے اور دے کر جاتا ہے خسارہ اور نہ ختم ہونے والا پچھتاوا۔ اس کی انگلیاں نمبر ملا ملا کر تھک گئیں۔ انہوں نے کوئی 20ویں کوشش پر اس کے کچھ کہنے سے پہلے اتنا کہا کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، دعا توقیر احمد، جو کہ اب دعا معیز احمد ہے۔ وہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس گھر میں آنے کی غلطی کبھی نہ کرے، وہ ایسی صورت میں خود کو شوٹ کر لیں گے اور اسے بھی۔ دعا کی معیز سے شادی پر ملیحہ نے ایک عجیب سا خالی پن تو محسوس کیا، پر باپ کا سخت رویہ اور باتیں زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے۔ کتنی دیر موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس بار خالہ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی جا رہی تھیں۔
دل میں پاپا کی ناراضگی کی پھانس لیے وہ فرحات کے ہمراہ کینیڈا سدھار گئی۔ رفعت بیگم کو لگتا ہے ان کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں۔ انہیں توقیر احمد اب جیسے پورے کے پورے مل گئے تھے، اگرچہ انہوں نے زبان سے اپنے ناروا سلوک پر شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن عمل اور انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہیں۔ اب آفس سے آنے کے بعد ان کا سارا وقت رفعت بیگم کے لیے ہوتا۔ وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروانے لے جاتے۔ دعا اور معیز شام کو اکثر چکر لگا لیتے۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر رفعت بیگم گویا جی اٹھتی تھیں۔ دعا اکثر دن کو بھی چکر لگا لیا کرتی تھی، کبھی وہ خود چلی جاتی۔ یوں زندگی ایک پرسکون ندی کی مانند چل رہی تھی۔ انہی دنوں دعا کی طرف سے ملنے والی خوشخبری نے دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ معیز تو محبت تو پہلے بھی کرتا تھا، اب اس کی توجہ کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ خالہ نے اس کا کام کاج بند کرا دیا تھا۔ ٹھیک 9 بعد دعا نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ 7 سمندر دور بستی ملیحہ کے یہاں ایک ایب نارمل بچی پیدا ہوئی۔ اس کی زندگی جو کچھ ماہ سے تناؤ کا شکار تھی، ایسے ہی چل رہی تھی۔ معاشرے میں فرحات کا اپنی پہلی بیوی سے ایک بار پھر تعلق استوار ہو چلا تھا، جو اس کو دکھانے کے لیے دنیا صرف اسی پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ مالدار عورت تھی۔ عورت کو اب بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے اور کامیاب ہوا تھا۔ جینیفر ایک بار پھر اس کی زندگی میں لوٹ آئی تھی۔ شادی کے صرف شروع کے چند ماہ ہی ملیحہ کے اچھے گزرے تھے۔ خالہ کے واپس پاکستان لوٹ آنے کے بعد جینی کا آزادانہ ان کے فلیٹ میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی باس پرس پر فرحات کی ایک ہی بات اسے چپ کرا گئی۔ وہ جینیفر سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کی رقابت میں مبتلا کرتے ہی اسے بیاہ لایا ہے، ورنہ اسے عورتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ وہ جیسے رہ رہی ہے رہ لے، ویسے ہی رہنا چاہیے تو ٹھیک، ورنہ اسے جلد از جلد طلاق دے کر پاکستان بھجوا دے گا۔ پاپا کی طرف سے ملنے والا سارا کیش وہ شروع دنوں میں ہی اس کے حوالے کر چکی تھی کہ اپنے بزنس میں انویسٹ کرے۔ اب چند لاکھ کا زیور ہی اس پردیس میں اس کا تھا۔ اس نے فون پر رو رو کر ساری داستان خالہ کو سنائی تھی، پر اتنی دور بیٹھنے پر وہ کیا کر سکتی تھی۔ ہاں، بیٹے سے ضرور بات پوچھ کری، جس کا خمیازہ بھی ملیحہ کو بھگتنا پڑا۔ وہ اس سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا۔ جینی اس بار سامان اٹھا کے لے آئی تھی۔ ان دونوں کی بے شرمیاں بے باکیاں کے مظاہرے اس کو اندر تک جلا ڈالتے۔ پتہ نہیں کیوں اب ہر بار فرحات کا چہرہ دیکھتے ہی اسے معیز کا بے ریا چہرہ یاد آتا۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ ہو سکتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد فرحات کا دل بدل جائے، پر وہ بھول گئی تھی برائی کا بیج ڈال کر ہم اچھائی کی فصل کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں۔ بالکل گل ہی کی شکل والی عجیب خلقت بچی کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اسے بے اختیار گل، دعا اور رفعت بیگم یاد آئی تھیں۔ مکافات عمل تو ہر ذی روح کے ساتھ ہوتا ہے، جلد یا بدیر، آج یا کل، بس اس کی حکمت، اس کی ڈھیل کو انسان اپنا فخر سمجھ لیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اس سے بہتر مصنف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ فرحات کا بچی کے ساتھ رویہ ویسا ہی ہوتا جیسا کبھی وہ گل کے ساتھ رواں رکھتی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر کراہیت کا ویسا ہی مظاہرہ ہوتا جیسا وہ اپنے گھر میں کیا کرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی چیخ اٹھتا کہ اس کی نظروں سے دور لے جایا جائے۔ اس کی رونے کی آواز پر شامت ملیحہ کی آ جاتی۔ پھر تابوت میں آخری کیل جینی نے مشورے نے ٹھوک دی، جب اس نے فرحات سے کہا کہ ایسے بچوں کو گھروں میں تھوڑی رکھے جاتے ہیں، بلکہ ان کو ذہنی جسمانی معذور بچوں کے لیے تو جگہ جگہ سینٹرز اور اسپتال ہیں۔ ملیحہ زور زور سے روتے ہوئے ان دونوں کی منتیں کرنے لگی کہ وہ ایسا ظلم نہ کریں، وہ اپنی بچی کے ساتھ ایک کونے میں پڑی رہے گی، ان کے سامنے نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ایک پل میں اسے اپنی آواز کسی اور کی آواز میں ڈھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مت میرے کلیجے پہ ہاتھ مار ملیحہ، تو کبھی خوش نہیں رہے گی۔ وہ ایسے چپ ہو گئی جیسے کسی چابی سے چلنے والی گڑیا کا بٹن کسی نے اچانک بند کر دیا ہو، جبکہ جینی کہہ رہی تھی کہ وہ چونکہ پریگننٹ ہے تو ایسی حالت میں عجیب و غریب بچی کا دن رات کا سامنا کل کو اس کو ایسی ہی مشکل میں گرفتار نہ کر دے۔ وہ فرحات سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، اس سلسلے میں فوراً ہی کوئی قدم ضرور اٹھا لے۔ ملیحہ کو کچھ اور نہ سوجا تو فوراً ہی اپنی بچی سمیت اپنے کمرے میں مقید ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں جیسے سلب ہو گئیں۔ اس نے خالہ کو فوراً فون ملا کے سسکتے ہوئے ساری بات بتائی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے جو کہا وہ اس کی سماعت پر بم گرا گیا۔ دیکھو ملیحہ، کینیڈا جیسے تیز رفتار ملک میں تم کب تک ایک معذور بچی کے ساتھ سروائیو کر سکتی ہو؟ فرحات ٹھیک کہتا ہے، اسے سینٹر میں ڈلوا دو، تم اس سے مل کر آیا کرنا، وہاں نرسز، بہترین ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں بچے کی کیئر کے لیے۔ پھر تم کب تک گھر بیٹھو گی؟ بچے
فرحات بتا رہا تھا کہ اسٹور پر تمہارے لیے اس نے جاب کی بات کی ہے، اب تم اس بچی میں لگی رہو گی تو کھاؤ گی کہاں سے، رہو گی کہاں پر؟ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو کہ ایسے ممالک میں زندگی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے انسان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے۔ فرحات کے ہاتھ میں اپنا کچھ نہیں ہے، وہ جینی کے ہوٹل کا سپروائزر ہے۔ پھر بھول گئی ملیحہ، تمہارے پاپا نے بھی تو تمہاری بہن کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا تھا نا بچے، تمہاری ضد پر، تو اب کی بار تم کیوں نہیں چاہتی ایسا؟ دیکھو ملیحہ، میں تمہاری دشمن نہیں۔ آگے پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی۔ الفاظ تو سب عام سے ہوتے ہیں، ان کا استعمال انہیں کبھی شہد سے بھی میٹھا بناتے تھے اور کبھی زہر سے بھی کڑوا۔ اس نے ٹھک سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی گوشت کا ایک لوتھڑا تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگ گیا، ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ اس نے فرحات کا دروازہ بجایا۔ جینی نے مندی مندی آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تھا اور اس کا مدعا بیان جان کر کہ رانا کی طبیعت خراب ہے، رانا اس کی بیٹی کا نام تھا، اس نے کہا کہ ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہرگز نہیں کہ ایک معذور بچی کو لے کر آدھی رات کو خوار ہوتے پھریں۔ ویسے بھی ایسی بچی کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ جب تک اس نے خود ہمت کر کے اسپتال جانے کا قصد کیا تب تک اس بچی نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ بچی کی تدفین کے تیسرے ہی دن اس کی طرف سے کیے جانے والے مطالبے نے فرحات کو پریشان کم حیران زیادہ کیا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے طلاق دے جلد از جلد پاکستان بھجوا دیا جائے، وہ ایسی زندگی مزید نہیں جی سکتی۔ فرحات کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے اس کی فرمائش پوری کرنے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ وہ احسن کو چمچے سے سیریل کھلا رہی تھی، وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کھلکھلا زیادہ رہا تھا، کھا کم رہا تھا۔ اس کی ایسی معصومانہ حرکت پر دعا کی کھنکتی ہنسی بھی شامل ہو جاتی۔ ایک بھرپور منظر تھا۔ خالہ کسی کام سے ان کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھیں جب وہ احسن کو چومتے ہوئے بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ دعا ماشاءاللہ پڑھ لیا کرو بیٹا، بچوں کو سب سے پہلی نظر اپنی ماں کی ہی لگتی ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، ایک بار پھر اس کو گدگدایا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر بعد جب وہ احسن کو سلا کر دروازہ بند کر کے باہر آئی، امی اسی وقت ہی آئی تھیں۔ ان کے چہرے سے ہی بھانپ گئی کہ کوئی بات ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا ان کے چہرے پر۔ وہ آ گئی ہے دعا، ایک بار پھر آ گئی ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے۔ ان کی سرگوشی نما بات پر وہ اور خالہ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو پھر ان کو دیکھا۔ کون آ گئی رفت؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ خالہ برآمدے میں بچھے تخت پر ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ملیحہ آ گئی ہے آپا۔ توقیر تو شکل دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں تھے، لیکن اولاد ہے آخر، دل پسیج گیا۔ اپنی خالہ زاد سے طلاق لے کر آ گئی ہے، اپنی خالہ کے گھر ہے، عدت میں ہے، عدت ختم ہونے میں بس چند ہی دن رہ گئے ہیں اس کے۔ توقیر بتا رہے تھے ایک ایب نارمل بچی بھی پیدا ہوئی تھی، چند دن زندہ رہی ہے وہ۔ توقیر احمد کہہ رہے تھے کہ اس کے آگے اس کا کیا آیا ہے، میری بد دعا لگی ہے اسے، انہوں نے مجھے دوش نہیں دیا، بس ایسے ہی بات کی ہے۔ پر میں کیسے یقین دلاؤں ان کو کہ یہ چند الفاظ جو اس دن میرے منہ سے نکلے تھے وہ اس غم کا رد عمل تھے جو میری جوان بچی کی موت سے ملا تھا۔ بعد میں کتنی بار میں نے اپنے اللہ سے اپنے الفاظ کی معافی مانگی۔ میری دعا کا گھر بس گیا، میری بچی خوش ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس کا آنا دل میں ہزاروں خدشات پیدا کر رہا ہے۔ اس کا اس گھر میں آنا جانا کبھی اچھائی نہیں لایا اس گھر کے لیے، بس اس لیے پریشان ہوں۔ وہ ہولے ہولے بتا رہی تھیں، امی آپ خواہ مخواہ پریشان ہو گئی ہیں، اتنا تو مانتی ہے نا کہ نصیب سے کوئی لڑ نہیں سکا آج تک، میرا جو نصیب تھا مجھے مل گیا، اس کی قسمت کا لکھا اس کا سہا، اگر وہ آ رہی ہے تو اس کا اپنا گھر ہے، 100 بار آئے۔ دعا نے نرمی سے ماں کی تسلی دلائی تو وہ پھیکا سا مسکرا دیں۔ پھر خالہ نے بھی دعا کی تائید کی، ہاں رفیع تم خواہ مخواہ پریشان ہو گئی ہو، اب کس بات کا ڈر ہے تمہیں، میرا بیٹا اور بہو ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ توقیر احمد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، ان کا تم سے رویہ ہی اس بات کا ثبوت ہے، ملیحہ کسی غیر کے نہیں اپنے باپ کے گھر آئے گی، پھر جو حالات تم نے بتائے ہیں انہوں نے کیا اس پر اثر نہ ڈالا ہوگا، بس اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا اور روشن رکھے، آمین۔ رفت بیگم کو بہن کے الفاظ سے ڈھارس ملی تھی۔ 1-2 باتوں کے بعد موضوع گفتگو کچھ اور ہو گیا تھا، ورنہ رفت بیگم کل سے بہت پریشان تھی جب سے توقیر احمد نے ان سے ذکر کیا تھا۔ شام کو معیز سے دعا کی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، بغور دیکھنے پر بھی اسے خوشی یا غصے کا کوئی تاثر نظر نہ آ سکا۔ چھوڑو بھی دعا یہ بیکار باتیں،
یہ بتاؤ ہمارے ولی عہد کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، اس نے شگفتگی سے کہا۔ آپ کے ولی عہد اس وقت ملکہ اول یعنی اپنی دادی اماں کے پاس ہیں۔ جواباً اس نے اسی انداز میں کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے ملکہ دوئم اس وقت اپنے بادشاہ کا دل بہلانے کو موجود ہیں۔ وہ کہتا ہوا اس کے قریب آ گیا، ارے موئز کیا ہو گیا ہے؟ ابھی خالہ موہت کو لے کر آ جائیں گی۔ وہ فوراً ہی دور چھا کھڑی ہوئی۔ کیا ہے یار بیوی، میرا سارا وقت تم اپنے بیٹے کو دینے لگی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے کہتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ ارے سرتاج ناراض نہ ہو، کنیز کی جان پر ظلم مت ڈھائیے۔ کنیز اپنی ہر خطا کی سزا بھگتنے کو تیار ہے۔ وہ فوراً ہی اس کے قریب آئی اور ایک ادا سے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہمیں کنیز کا یہ انداز پسند آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور اپنی پینٹ کی جیب سے ٹٹول کر کچھ کاغذات نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ کیا ہے یہ؟ دعا نے پکڑتے ہی حیرت سے پوچھا۔ شادی سے لے کر اب تک تمہیں کوئی ایسا تحفہ نہیں دے سکا جو تمہارے شایانہ شان ہو۔ اب ایک ادنی سی کوشش ہے اپنی ملکہ کے لیے، اس کے نام ایک گھر خریدا ہے۔ اس کا ایسے کہنا دعا کو آسمانوں پر لے گیا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز رون گئی۔ موئز، میرے لیے زندگی میں قدرت کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ تو آپ ہیں، باقی دنیا کی ہر چیز پرے ہے۔ وہ اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر بولی۔ صرف 3 دن بعد ان دونوں کی توقیر احمد کے گھر سے ملیحہ کی ملاقات بھی ہو گئی۔ کھانے کی میز پر جب سب موجود تھے، توقیر احمد نے ملازمہ سے کہا کہ وہ ملیحہ کو بلا لائے۔ 5 منٹ بعد ہی وہ آ گئی تھی۔ دعا تو تھی ہی محبت اور اصرار کا پیکر، اٹھ کر جوش و خروش سے اس کے گلے سے لگایا اور موئز نے اسے آہستہ سے کیے گئے سلام کا جواب دے کر سرسری سا اس کی خیریت پوچھی۔ اس کا جواب سنے بغیر توقیر احمد سے کوئی دفتری معاملہ ڈسکس کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں ملیحہ سے اس کا اس قدر اجنبی رویہ برداشت نہ ہو سکا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ موئز تو تھوڑی دیر میں کھانا کھا کے اٹھ گیا، جبکہ دعا کافی دیر تک ملیحہ کے ساتھ بیٹھ کر بڑی پیار اور محبت سے اس کا حال احوال دریافت کرتی رہی۔ پھر رفعت بیگم نے ہی اسے ٹوکا کہ احسن سو چکا ہے، اسے اپنے گھر جانا چاہیے کیونکہ موئز بھی آ چکا ہوگا، ورنہ اس کا ملیحہ کے لیے تسلی کا پروگرام ابھی اور چلنا تھا۔ اگلے روز توقیر احمد کے کہنے پر ملیحہ موئز کے امی ابو سے بھی ملنے آئی تھی۔ تایا نے سر پر ہاتھ رکھا تھا، تائی بھی گلے لگا کر ملی تھی۔ ویسے تو سب اپنی زندگی میں مگن تھے، اب ان کو اس سے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ موئز کا بار بار دعا کو اپنے کام کے لیے بلانا نہ جانے کیوں اندر ہی اندر اسے گھٹن میں مبتلا کرنے لگا۔ کاش آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر وہ نفس کی لپیٹ میں نہ آتی تو دعا کی جگہ وہ ہوتی۔ اس نے موئز کے ارد گرد پھرتی مسکراتی دعا کو دیکھ کر اپنی خالی ہتھیلیوں کی جانب نگاہ کی۔ یہ برخوردار باپ بننے کے بعد کچھ زیادہ ہی لاڈ نہیں اٹھانے لگے بیوی سے؟ مجال ہے جو ٹک کر 2 گھڑی بچی کو بیٹھنے دیا ہو۔ تایا موئز کا دعا کو بھکلائے دینا کافی دیر سے دیکھ رہے تھے، سو بیوی کو مخاطب کر کے بولے، یہ بھی توجہ حاصل کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے جناب، خود کو آپ کم ہیں۔ آج بھی جب بھی میں موجود نہ ہوں، موصوف کو نہ سامنے پڑی ٹائی رکھی نظر آتی ہے نہ ہینگ کیا ہوا سوٹ، ورنہ میری بہو تو ماشاءاللہ اتنی سگھڑ ہے، رات کو ہی اس کی ساری تیاری کر کے رکھتی ہے۔ پھر بھی آپ کا بیٹا صبح صبح ایسی ہی جلدی مچاتا ہے کہ وہ بیچاری بھی گھبرا جاتی ہے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں مرچی سی لگی اور دل دھواں دینے لگا۔ وہ اس مکمل منظر میں خود کو مس فٹ محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے اٹھ گئی اور اندر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان سب کا محبت بھرا رویہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ دل نے محسوس کی تھی اس کی ستم گر کی بے رخی، اور اسے دیکھ کر نارمل سا ایسے کلام کرتا جیسے کسی اجنبی سے راہ چلتے خیریت پوچھ لی جاتی۔ بہت دن سے دعا شاپنگ کے لیے جانا چاہ رہی تھی، عموماً موئز کے ساتھ ہی جاتی تھی، لیکن آج کل وہ کچھ مصروف تھا۔ اس نے صبح اس کو یاد دہانی کروائی تھی کہ دوپہر تک گاڑی بھیج دے۔ وہ لگے ہاتھوں یہ کام بھی نمٹا آئے۔ سو احسن کو خالہ کے حوالے کر کے وہ مارکیٹ چلی آئی تھی۔ پیاس محسوس ہونے پر نزدیکی ریسٹورینٹ میں اس نے فریش جوس کا آرڈر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، پر جو منظر دیکھنے میں آیا اس نے اس کی ہستی کو ہلا ڈالا۔ بائیں جانب انتہائی کونے میں پورے بناؤ سنگار کے ساتھ کچھ بولتی ملیحہ تھی اور اس سے انتہائی سنجیدگی اور غور سے دیکھتا موئز ہی تھا۔ درمیان کا پورا سال جیسے دھواں بن کر اڑ سا گیا۔ رفعت بیگم کے خدشات صحیح تھے، وہ ایک بار پھر ان کی زندگیوں میں زہر گھولنے آئی تھی۔ تو یہ مصروفیت تھی موئز آپ کی، اس نے واپسی کے سفر میں سوچا۔ واپسی پر موئز کا رویہ، اس کی توجہ، محبت، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ دن کا منظر کیا میری نظر کا دھوکا تھا؟ وہ بہت دیر تک الجھن میں رہی، اس سے پوچھے یا نہ پوچھے۔ امی نے کہا تھا محبت کے سلسلے میں مرد کو آزاد چھوڑ دو، اگر وہ تمہاری محبت میں سچا ہے تو درمیان میں آئی ہر چیز راستے کا پتھر ہے۔ مرد کی غلطیوں کی نشاندہی ہی اس کو مزید شیر بنا دیتی ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن
امی کے کسی کزن کی اچانک وفات پر ان کو سب کو جانا پڑا، صرف ملیحہ گھر پر تھی۔ دل میں لگی آگ کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ کل اس نے موئز کو ہوٹل میں بلا کر اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے بہت پہلے معاف کر چکا ہے۔ خوشگمانی کی نئی راہ گزر پر قدم رکھے وہ گھر لوٹ آئی۔ آج صبح جب سب لوگ جا رہے تھے تو کزن رک گئی تھی کہ موئز نے کہا تھا کہ وہ نماز جنازے کے فوراً بعد گھر آ جائے گا کیونکہ 1 بجے اسے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی۔ 12 بجے اس کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ دھڑلے سے طاہر کے گھر چلی آئی اور شاہد اپنے کمرے میں تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ نہا کر واش روم سے نکلتا دکھائی دیا۔ تم؟ حیرت سے موئز کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ ملیحہ بھاگ کے اس سے لپٹ گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا موئز، تم نے مجھے معاف کر دیا۔ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہیں دعا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ تم اسے طلاق دے دو، ہم شادی کر لیتے ہیں موئز۔ ہم ابھی اس کا فکرہ منہ میں ہی تھا کہ موئز نے جھٹکے سے اسے کھینچ کر خود سے دور کیا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ موئز کا چہرہ، آنکھیں بے حد سرخ ہو گئی تھیں۔ جب سے اس کی ماتھے کی نبض ابھر آئی تھی، چند قدم مضبوطی سے چلتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ تم ملیحہ توقیر احمد، جتنی گھٹیا کل تھی اس سے بھی کئی گنا آج ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ ہونے والے حادثات نے تمہیں بدل دیا ہوگا، پر ہدایت بھی انہیں ملتی ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا اس لیے کہ تمہارے انکار پر مجھے دنیا کی حسین ترین خوبصورت عورت ملی۔ حسین جانتی ہو کون ہوتا ہے؟ جس کا دل حسین ہوتا ہے۔ دعا کا باطن خوبصورت ہے۔ تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ وہ 7 دن میں نے رب سے شکووں میں گزارے، پر دعا سے شادی کے بعد شکر کی نعمت سے مالا مال ہو گیا۔ پر میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا۔ تم جیسی عورتوں کو چاہنے کے باوجود بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ عبرت کے طور پر۔ تم تو سکھ کے دنوں میں ہی کسی اور کی اسیر ہو گئی۔ اس نے دکھ میں میرا ساتھ نبھایا۔ میں دعا سے آج تک شرمندہ تھا کہ وہ میرے پورے دل پر قابض تو ہو گئی ہے اپنے ایثار سے، محبت سے، سوائے ایک کونے کے جس میں تمہاری محبت نے پنجے جما رکھے تھے۔ آج تمہاری باتوں نے، تمہارے عمل نے وہ کونا بھی دعا کے لیے خالی کر دیا۔ آئندہ میرے پورے دل کی مکین وہی ہوگی۔ اپنا آپ اتنا مت گراؤ ملیحہ کہ کبھی وقت ایسا آئے کہ وہ خود سے آنکھیں ہی نہ ملا سکو۔ توقیر انکل نے تمہارے لیے آفس کا ایک لڑکا دیکھا ہے۔ اگر ذرا برابر بھی تمہیں ہم میں سے کسی کا احساس ہے تو فوراً شادی کر کے یہاں سے چلی جانا، ہماری زندگیوں سے دور۔ ملیحہ ساکت کھڑی، آگ جیسے الفاظ اپنی سماعت میں اتار رہی تھی، اور جب اس نے موہت کو رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھتے پایا تو برداشت نہ کر سکی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے بھاگتی چلی گئی۔ اس بار زندگی نے جو ٹھوکر اسے لگائی تھی وہ بہت شدید تھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی دعا نے موئز کا حرف حرف اپنے کانوں میں اتار کر اس کی مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کی تھی۔ بچے کی بے حد تنگ کرنے پر اس نے تایا سے کہا تھا کہ واپس گھر بھجوا دیں۔ بچوں کو آہستہ سے لٹا کر وہ اس کے پیچھے آئی اور پھر اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کی چوڑیوں کی مخصوص خوشبو وہ پہچان تو گیا، پر پیار سے بولا، کون؟ آگ کے پورے دل کی مکین۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر دھیرے سے مسکرایا اور اس کے بازو پر اپنی گردن سے نرمی سے ہٹا کر اپنے سامنے لے آیا اور نرمی سے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا ان دونوں کی گفتگو وہ سن چکی ہے اور اپنے شوہر کے پورے دل کی مکین ہونے کی سند پا گئی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔